آرام شراب تھوڑا سا آپ اس کو اگر میں اور آپ کچھ سن سکیں کچھ کہہ سکیں وہ اس کے اوپر کا بھی ڈر جاتا ہے. حضرت نے بلا تکلف کہا ارے یہ تو ہوگا بیٹا دینا تم فکر مت کر. کچھ ہی سالوں میں یہی لوگ اپنے بچوں کے اپنے مطالبین کے فائلس ریزلٹس لے کر یہاں بیٹھی ہیں اور داخلے کی ریکویسٹ کریں. کنایہ میں آپ بھی سمجھ گئے کہ سارا معاملہ کیوں تو زبان ہے. اللہ کی شان اس مرد قلندر کی میں اس کو کرامت کہوں گا کہ چند ہی سالوں میں میری آنکھیں بند کر دی. وہ راز ہے اب تک بھی راز ہی رہے کہ کس کس علاقوں سے کن کن لوگوں کے کرم سے وہ سارے خطوط آئے تھے. تیسری چیز بلند نگاہی سخن دل نواز جہاں پرسوس ویژن تھا ایک حضرت کے پاس. ہر وقت کریٹیوٹی ہر وقت کام میں لگے رہنا ہر وقت کچھ سوچتے رہنا. سخن دل نواز کتنا ہی ٹینشن رہے کچھ رہے چڑ چڑ کرنا کام کا بہت لوڈ ہے کہاں سے آگے کبھی جہاں پرسوزی کا عالم تو یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ بات کر لے کچھ وقت ساتھ بھی گزارے وہ دیوانہ ہوتا ہے. میں اختصاراً 5 نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھٹافٹ اپنی بات کرتا ہوں. پانچویں چیز جو پیغام کے طور پر بھی ہم سب کی تھی حضرت کے اندر جو صفت تھی وہ یقین محکم. ایک بار کسی کام کو شروع کیا ٹھان لیا تو پھر پیچھے پڑھ کر نہیں دیکھتے تھے. ہمیشہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں. دل پہ لے بات ایسے رزلٹ نتیجے کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو کچھ حضرت کے لگائے ہوئے قداوت درخت ہے خندار درخت ہے اس طرح سے سایہ دے رہے پورے عالم کو پورے انسان ہے. اور ہمارے پیغام کے پیکر تھے اور محبت فاتح عالم کے پیکر تھے. یہ میں اقبال کا اشعار سمجھ لے رہا ہوں اختصاراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمارے پیغام کا تو حال یہ تھا ابھی پرسوں ہی آپ نے حضرت مولانا حذیفہ صاحب سے سنا کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آپ. کچھ اسفار کا بھی موقع ملا میں تو اور اس وقت بھرپور جوانی میں تھا. کچھ اسفار کے بعد میں لال روز پکڑ کے شرابت سے عورت کو آنا کہ حضرت وہ آپ کے اسٹیمنا دیکھ رہے ہیں ہمارا نہیں. اللہ تعالیٰ درجات کرتا. چھٹا جو وصف ہے کہ اعلیٰ درجے کی جو انتظامی صلاحیتوں کے حضرت مالک تھے. میں نے کسی بڑے سے سنا تھا کسی بڑے جگہ کے حوالے سے سنا تھا کہ میرے اس بیٹے کو یعنی شیخ مستاغ رحمہ اللہ کو میرے اس بیٹے کو اگر ہندوستان حوالے کر دیا جائے تو ہندوستان کو نہیں چلا. حضرت کے اندر وہ گٹس تھے وہ پوٹینشیلز تھے وہ کیلیبر تھا وہ کیا. ساتویں چیز مردم شناسی بہت تگڑی بہت تگڑی. وہ انسان دیکھ کر اس کی ساری صلاحیتوں کا اندازہ کر لیتے ہیں اس کی پرواز کا اس کی پروان کا اور اس کی کیا صلاحیتیں ہو سکتی ہیں اور اس کے اعتبار سے اس کو فٹ کرنا. اس میں میرا آپ کا ہم سب کے ذاتی تجربہ بھی ہو سکتا ہے سب کے ہو سکتے ہیں. اس کو اس وقت نہ شیئر کرتے ہوئے میں اگر یہ بات عرض کروں بطور دلیل و ثبوت تو اس وقت حضرت مولانا حذیفہ صاحب کا ساری ذمہ داریوں کو سنبھال لینا یہ حضرت کی فراست کی طرف ہے. 8ویں چیز یا 8ویں صفت جس کا عنایت ذکر بھی آیا علماء ائمہ اہل مدارس کے ساتھ حضرت کی جو محبت تھی ان کی خدمت کرنا ان کے مسائل کو سننا اب تک مقدور اس کو حل کرنا. ایسے ہی طلباء پر شفقت طلباء کے ساتھ مفتی ندیم صاحب نے بھی بتایا ایک عجیب و غریب تعلق تھا حضرت کا کہ اپنے نسبی بیٹوں میں اور اپنے علمی بیٹوں میں ہم نے بھی جو محسوس کیا کبھی فرق محسوس کیا. ایک دھارس تھی ایک ہمت تھی. حضرت کے پاس بیٹھے ایسا لگتا تھا کہ سارے لوگ اپنے دور ہو ہمت نہیں کرتے. کوئی مسئلہ شیئر کر دیا ہمت نہیں کرتی. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بس 1 منٹ کے اندر میرا نکاح طے ہوا تھا تو میں گیا دفتر اہتمام میں کہا حضرت نکاح پڑھائی کی درخواست ہے. اتنی معمولی سی درخواست پر اہتمام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب بھی میرے نکاح میں موجود تھے مولانا حافظ رحمان صاحب بھی تھے کئی اکابرین تھے. تو حضرت ایک معمولی سی درخواست پر اورنگ آباد
صرف نکاح پڑھانے تشریف لائے. ابھی وہ مسجد میں نکاح پڑھایا, میرے گھر آئے, پہلے گھر آئے, والد صاحب کا سیدھا سادہ بستر پر اس پہ لے گئے. میں فریش ہو جاتا ہوں, سادہ سا ناشتہ کیا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے پیدل ابھی وہ مسجد گئے, مجمع کی پوائنٹ تھا, حضرت نے نکاح پڑھایا. پھر اس کے بعد ہم لوگ آئے, آنے کے بعد گھر پہ میتھی کی بھاجی, جواب کی روٹی ڈال دو, وہ کھائے. تیرا کمرہ تھا, کمرے میں 2 رکعت نماز پڑھی. میں مولانا رائے سے نام نہیں لے رہا ہوں, آج بھی ہمارے گھر میں سب سے زیادہ باورنت جو کپڑا معلوم ہوتا ہے وہی کپڑا معلوم ہوتا ہے. نویں بات جو حضرت سے ہم نے سیکھی, دیکھی, محسوس کی, مفتی وسیع صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ علوم دینیہ اور علوم عصریہ کا اتنا گریٹ کمبینیشن, میں سمجھتا ہوں آپ کو اس وقت روئے زمین پر کہیں نہیں ملے. دونوں تعلیم کے امتزاج کو جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس تکمیل کے ساتھ, جس کمال کے ساتھ حضرت نے پیش کیا ہے, اتنا بڑا سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں, حیرت انگیز کام. شاید کسی نے کہا کہ منسٹرز, بڑے بڑے عہدیدار, سرکاری پاورز رکھنے والے بھی یہ کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا چلوں, افضل العظیم صاحب کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آج MBBS کالج کا لانا میں اتنا معمولی کام, آسان کام نہیں رہا, اب تو اور بھی زیادہ. حضرت نے مائنورٹی کا انڈیا کا 2nd کالج میرے معلومات کے اعتبار سے پدم پور میں آپ کو ملتا ہے. اس سب کے ثواب میں جاتے ہیں جہاں ہزاروں مساجد, مدارس, وہیں پر ملت کے لیے یہ عصری علوم کے انسٹیٹیوشنز حضرت کے عظیم کارنامے ہیں. آخری بار حضرت کی سادگی اور تواضع, ایسی سادگی تھی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے جو ارشادی بھائی اور انہوں نے تو بالکل دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ سادے سے جو جہاں پر کام کے تھے حضرت اس پر بیٹھ کر پورے نظام کو دیکھتے تھے, چلاتے تھے, تو وہ ساتھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیدیاں ہم کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی بس گاؤں میں پروگرام ہوتے تھے تو وہاں دیہات کے لوگ, سیدھے سادے لوگ آ کر اپنے ہاتھ سے حضرت کو کچھ کھلاتے تھے. تو ہائیجینک کا ایک وہ رہتے ہیں نا بعض دفعہ کہ ہاتھ نہیں دھوئے ایسا ویسا, پھر بھی حضرت لگے کرتے کھا دیتے تھے. اور کتنے واقعات آپ کے ہمارے سب نے دیکھے ہوئے, جس نے دیکھا کہ اس قدر سادگی, جبکہ انٹرنیشنل لیول کی شخصیت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عجوبے والا کام کیا. 8واں عجوبہ بھی اگر آپ کہیں تو کم نہیں, لیکن اس کے باوجود تواضع اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ کوئی ہٹو بچو بہت بڑے ایسے آ گئے اور مشکل داری دائر سے توڑنا, کتنی سے وہ چائے سے زیادہ کتنی گرم, ایسا کچھ بھی نہیں. حضرت کا بدل تو نہیں ہو سکتا, دنیا سے سبھی کو جانا ہے, لیکن میری اور خاص کر کے میں اپنے اپنا جامعہ بھائیوں سے کہوں گا اور بھی ہمارے علماء کرام جو دیگر ان سے کہوں گا کہ حضرت کے لیے حقیقی اصال ثواب جاریہ مستحضر رکھتے ہوئے جامعہ نے جب ہم کو صنعت دی ہے تو ہمارا کام ہے کہ حضرت کے مشن کو بہت سنتوں پہ آگے بڑھانے کی کوشش میں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے. خصوصی طور پہ حضرت محمد زیبہ صاحب دیگر جو مذہبی وارثین ہیں اور سبھی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے.